الرحیم سورہ حج آیت نمبر 78 ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں حرج نام کی چیز نہیں رکھی۔ حرج میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اللہ کا نام لے کے روزہ شروع کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جس ٹائم پہ اس کے لیے مشکل پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، مشکل بھی کون سی ظاہری بات ہے، مشکل تو ہوتی ہے، اس میں تو طے ہے کہ گرمی کا روزہ ہو، خصوصاً گرمی کا جو روزہ ہے مشکل تو ہونی ہے، لیکن ہماری حرج سے کیا مراد ہے کہ جو عام انسانوں سے ہٹ کے مشکل ہے، کہ جس سے اس جیسا بندہ جو ہے وہ اب برداشت کرے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں برداشت تو کر لوں گا لیکن بہت ہی مشکل کام ہے اور مجھے میری صحت کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، یہ والا حرج ہے۔ تو اس میں قاعدہ قانون کیا ہے؟ اس میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دے گا، روزہ رکھے گا، اور جب حالت خراب ہونے لگے گی اور جب اس حالت پہ پہنچے گا کہ اب اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، بہت شدید پیاس کا شکار ہونے لگ جائے گا اور اسے خطرہ ہو جائے گا کہ ابھی اگر میں نے نہ کچھ کھایا پیا تو ممکن ہے کہ بے ہوش ہو جاؤں، کچھ حالت اور ہو جائے، تو اس صورت میں وہاں پہ اجازت ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے، کچھ پی لے، کچھ کھا لے، اتنا کھا پی لے کہ اب اس کی جو حرج کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اس کھانے پینے کا اثر کیا ہو جائے گا کہ روزہ تو اس کا باطل ہو جائے گا، بعد میں سے قضا تو کرنی پڑے گی، لیکن اس کھانے پینے کے بعد جو باقی سارا دن ہے وہ بھی اس سے کھانا پینا مزید نہیں ہے، اس کے لیے امساک کیا ہے، واجب ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے امساک۔ روزے میں تو یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، امساک کیا ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا ترک کر رہے ہیں، لیکن وہ کھانا پینے کو آپ روزہ نہیں کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، شریعت کا حکم ہے، لیکن کھانا پینے کو میں روزہ نہیں سمجھ رہا۔ تو اب یعنی ہم خلاصہ کریں، خلاصہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ جس بندے کے لیے صحت جسمانی کی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کیا ہے، حرج کی مشکل ہے کہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، بہت شدید پیاس کا شکار ہو جائے گا، بہت شدید کمزوری ہو جائے گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کے گردوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، فقط بات کس کی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، عام مشکل نہیں، بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ لا یتحمل عادتاً، کہ جسے عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس ٹائم پہ معمولی مقدار میں کھانے پینے کی کیا ہے، اجازت ہے، جتنی اس کی کھانے سے اس کی جو ہے طبیعت اس کی بحال ہو جائے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے، عمار بن موسیٰ الساباتی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جو ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ بلکہ اس نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ یصیبہ العطش حتی یخاف علی نفسی، کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو روزے کی حالت میں پیاس لگ گئی، شدید پیاس لگ گئی، اب اسے خطرہ ہو گیا کہ اس کی جان ہی کہیں نہ چلی جائے، بہت مشکل ہوگی، یعنی حرج کی کیفیت پیدا ہوگی، تو قال یشرب بقدر ما یمسک رمقہ، کہ وہ اتنی مقدار میں پی لے کہ جس سے کیا ہے اس کی رمق اور اس کی جان کیا ہے، بچ جائے، ولا یشرب حتی یروا، اتنا نہ پیے کہ بالکل اس کا پیٹ بھر جائے، سیراب ہو جائے، بس وہ اتنے تھوڑی مقدار میں پینا ہے، بقدر ضرورت، بقدر ضرورت پینا ہے کہ اس کا عسر و حرج ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے صحیح سیستانی نے جب یہ بحث فرمائی اور منہاج کے مسئلہ نمبر 1015 میں یہ بحث فرمائی کہ جب انسان کو بہت زیادہ شدید مشکل کا شکار ہو جائے، جیسے شدید پیاس لگ جائے، تو اب اس کے اوپر واجب کیا ہے، یعنی اس کے لیے واجب کیا ہے کہ روزہ تو بعد میں رکھے گا، اور اس کے لیے واجب یہ ہے، احتیاط لازم ہے، احتیاط لازم ہے کہ ان یشرب، یوں پورا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ جاز لہ ان یشرب بمقدار ضرورت ولا یزید علیہ علی الاحوط لزوما، احتیاط لازم یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ وہ نہیں پی سکتا، ٹھیک ہے، ویفسد بذلک صومہ، اس پینے کی وجہ سے اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اب روزہ باطل ہو گیا تو اب وہ کہے کہ میں کھاتا پیتا رہوں، کہتے ہیں نہیں، یجب علیہ الامساک تأدبا فی بقیت النہار، پورا دن اس کے لیے کیا ہے، کھانے پینے سے خود کو روکنا، مبتلات روزہ سے خود کو روکنا اس کے لیے اوپر واجب ہو جائے گا اگر وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ واجب بھی اس کے اوپر کیا ہے، احتیاط لازم کے طور پہ ہے۔ یعنی معذرت سے، چونکہ بعض لوگ ہم نے سنا سوشل میڈیا پہ یا باقی دیگر جگہوں پر معلوم ہوا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا روزہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں تو بعد میں آپ اس روزے کو پورا بھی کریں گے، جیسا بھی آپ نے تفصیل بیان کی، یعنی بعد کا جب وہ کھا لے گا، قدر ضرورت پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، تو بعد میں وہ روزے سے نہیں ہے، ہاں روزے سے نہیں ہے، بعد میں یعنی وہ امساک سے ہے، یعنی امساک یعنی کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، اور اس میں بھی تأدباً کا لفظ ہے، تأدباً کیا مطلب کہ ماہ رمضان کا احترام ہے، ماہ رمضان کے احترام کی خاطر اس کے اوپر احتیاط لازم کے طور پہ، اور روایات میں بھی ہے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ یہ کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ تو یعنی پس خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو کھانے پینے کی اجازت ہے یہ قرآن کے اس قاعدے کے مطابق ہے، روایات کے مطابق ہے کہ آپ کے اوپر حرج نہیں رکھی گئی،
ایسی مشقت نہیں رکھے گی کہ جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو. بس ٹھیک ہے. اس حرج اور مشقت کو اٹھانے کے لیے بے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں آپ زیادہ بالکل نہیں کھا پی سکتے. یہ قاعدہ قانون یہاں پہ کسی خاص فرض سے بھی نہیں ہے خاص یہ والا مسئلہ، ایک صحت مند آدمی کے ساتھ بھی ہو جی سکتا ہے. یہ صحت مند آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بچہ جو نئے بالغ ہیں ان کے ساتھ ہو کسی سکتا کے ہے، ساتھ بھی ہو کسی کے سکتا ہے. ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت خوب.